عقیدے میں پابند ہے. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان مومنین کو بشارت عطا کرتا ہے. وہ واقعہ مجھے خوبصورت یاد آ گیا. حالانکہ میں زنا کی نحوست اور اس کا عذاب پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ہے وقت کی ضرورت اور ہمارے علماء کا حکم ہے تو اس کو پڑھتا ہوں. ایک نوجوان تھے صحابہ میں، ایک نوجوان تھے اور ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، ان کے دانت بڑے بڑے تھے، رنگ ان کا ایسا تھا کہ حجر اسود کی چمک یاد آ جائے. اس سے زیادہ احتیاط کی چیز میرے پاس نہیں ہے. اگر کسی دوسرے کو بیان کرنا ہوتا تو کہتا کہ کالا کلوٹا تھا، پکے رنگ کا تھا، بہت سیاہ تھا. لیکن جب صحابیت کا مرتبہ بیان ہو تو پھر روح رضا ہمارا دامن پکڑ کے کہتی ہے کہ ذرا احتیاط سے بات کریں. بے شک کس کی ہو رہی ہے نا. حالانکہ میری پشت پر بڑے بڑے علماء سادات بیٹھے. امید ہے انشاءاللہ کہ غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی. میرے عظیم بھائی اور تحریک سنی دعوت اسلامی میں میرے سینئر حضرت علامہ رفیع الدین صاحب اشرفی جو بہترین مفسر قرآن، بیک وقت عالم مفسر اور بہترین ماشاءاللہ مسائل پر گہری نظر رکھنے والے اور دنیا کے حالات پر بھی ان کی گہری نظر وہ موجود ہے. عبد الامین صاحب کی جگہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب کی جگہ موجود ہے اور بھی علماء ہیں جنہیں میں جانتا کس کو نہیں جانتا. لیکن آپ سے میں بہت احتیاط سے بات کروں. بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ان کا رنگ جو تھا بہت کھلا نہیں تھا، بہت گوڑا نہیں تھا جس کو لوگ سیاہ کہتے ہیں. ایسا حضور کی بارگاہ میں وہ آئے اور آنے کے بعد حضور سے ملاقات کی تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کرو. اچھا یہ بھی بات ہے حضور علیہ السلام جب کسی جوان کو دیکھتے تو اس کو ترغیب دیتے نکاح کرو. آج کل کے لڑکوں کو میں کہتا ہوں ماں باپ کو تو میرا مشورہ یہ ہے حضور کی حدیث پہ عمل کرو. کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو. نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنے میں دیر مت کرو، جنازہ تیار ہو تدفین میں دیر مت کرو، اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے جلدی شادی. آپ کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں برادریاں بھی مت دیکھو یار، مت دیکھو. ہماری برادری مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نا میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں. علامہ جامی کہتے بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں کی بلے فلاں چیزیں نیست. عاشق بن باقی اس کا بیٹا کہلانا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. عشق کے اب میرے امام نے پتا ہم عشق کے بندے ہیں. ہائے 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 ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی؟ کسی بھی برادری میں عاشق رسول رشتہ مل جائے شرافت دینداری دے دو کوئی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا یاد رکھو مذہب اور مسلک پہلے نمبر پر. تو صحابی سے حضور نے فرمایا تم نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا وہ رونے لگے. جب رونے لگے تو حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے غریب آدمی، میرا خود کا گھر نہیں، مکان نہیں، کوئی بڑا کاروبار نہیں رکھتا، مدینے والے مجھے کون رشتہ دیں گے، کون شادی کرے گا؟ اب مجھ کا آقا کریم کا کرم تو یہ ہے کہ وہ بگڑے حال والوں پر کرم کرتے ہیں. بگڑ کر میری حالت سے میری بگڑی بنا دیے والا معاملہ ہے. سب بالغ میں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آنے تھے، دریائے کرم جوش پہ آ گیا اور فرمایا جاؤ وہ فلاں جو مالدار ہے نا ان کے یہاں ایک بیٹی ہے خوبصورت، اور گھر کی وہ عورتیں جو بہت کتا چینی کرتی ہیں جن کو صرف دولت کی پرواہ ہے، جن کو صرف سماج کے اندر جھوٹی عزت اور شہرت کی پرواہ. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جب وہ صحابی گئے ان کے دروازے پر تو اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری سے سہارا لیتے ہوئے رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب ان کے قلم کا سہارا لیتے ہوئے جب وہ دروازے پر گئے تو دروازے پہ پہنچے تو دستک دی تو دروازہ کھلا. صحابی اور صحابی کا سامنا ہوا، آنکھیں چار ہوئی. پوچھا اس وقت یہاں کا حضور نے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول حضور نے بھیجا. کیوں؟ سلام پیش کیا ہے. حضور نے ہمیں سلام پیش کیا، ہمارے تو بھاگ دے.
نصیبے کی بلندی وہ سلام پیش کرے، جانے سلامتی کسی کو سلام پیش کرے تو پھر آنگن میں خوشیوں کا کہنا کیا ہوگا؟ اللہ ہوا کر کیا بات ہے، اندر آؤ۔ اندر گئے، حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دے۔ پورا وجود دیکھا، بیٹی کا مستقبل ڈھونڈنے لگے۔ باپ کوئی ہو، باپ باپ ہوتا ہے، ولی ہو، صحابی ہو، عالم ہو، ان پڑھ ہو، کوئی ہو، باپ باپ ہوتا ہے۔ باپ کے جذبات باپ کے جذبات ہوتے ہیں، کم زیادہ باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ کئی جذبات کم ہے، کئی زیادہ ہے، کئی قربانی کا جذبہ کم ہے، کئی زیادہ، لیکن باپ باپ ہوتا ہے۔ اور باپ کا اٹیچمنٹ بیٹی سے زیادہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا اٹیچمنٹ باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ بلکہ اگر کوئی مجھ سے ثبوت مانگے کہ بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے، اس کا ثبوت دے دے، تو میں کہوں گا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ رسول اللہ نہ ایسا باپ ملے گا بحیثیت سے باپ، نہ ایسی بیٹی ملے گی بحیثیت سے بیٹی، جن کی آمد پر حضور کھڑے ہو جائیں اور سر قد کھڑے ہو کے فرمائے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیا محبت تھی، اس کی خیرات اب تک موجود ہے۔ تو باپ نے اپنی بیٹی کے مستقبل کو دماغ میں لا کر اور پھر سوچا اتنی خوبصورت حسن کی ملکہ، پری پیکر وجود، قرآن بہشت کا حق سے جمیل جسے کہہ سکیں، کتنی خوبصورت لڑکی کسی بہت ہلکے رنگ کے آدمی کے ساتھ چل دوں، ہونا کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تو بیاہ دینا ہے، اگر میں بیاہ بھی دوں تو اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت امیر خسرو نے بیٹی کی رخصتی پر ایک نظم کہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں میں تو بابل تیرے جھاوے کی چڑیا، بھور بھوے کو جائے رے کاہے کو بیائی بدیس، میں تو بابل مال آنے لگا، تجارت بڑی ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے کے گھروں میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ سب سے زیادہ اگر کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی لڑکی خرچہ کرتی ہے، سب سے خرچیلا گھر کسی کا ہے تو انہی کا گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی خوشی کے لیے اس میں قربانی دینا چاہیے۔ لیکن نبی کے نگاہ کرم نے ایسا نوازا کہ غریب شوہر مالدار ہو گیا، مفلس شوہر مالا مال ہو گیا، اور سب سے زیادہ مالدار وہ لوگ ہو گئے۔ غریبی اور امیری تو دھوپ چھاؤں کی طرح ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں سے بہنوں سے کہتا ہوں یاد رکھنا ہمیں کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آج ٹی وی چینلوں کی وجہ سے یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورت سے محبت نہیں کرتے، بیوی سے پیار نہیں کرتے، بیوی سے پیار نہیں کرتے، بیوی سے پیار نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ تاج محل تمہارے باپ نے بنایا تھا، تمہارے باپ نے بنایا تھا، تو کیا اس کی اماں کی محبت میں بنایا تھا؟ یہ بتاؤ، ارے تاج محل بنایا ہے شاہ جہاں نے، اور اماں کی محبت میں نہیں بنایا بلکہ بیوی کی محبت میں بنایا۔ ہمارے یہاں تو بیوی سے محبت کا معیار یہ ہے کہ مر جاتی ہے، جیتے جی نہیں بنایا، مرنے کے بعد مر جائے تو تاج محل جیسی عمارت بناتے ہیں، تو جیتے جی کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی پیار کرے گا۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ جتنا ہم پیار کرتے ہیں اتنا کون پیار کرتا ہے، بس بات اتنی ہے کہ کوئی ہمارے قریب تو آ کر کے دیکھے کہ ہماری محبت کتنی ہے۔ ہمارا تو پورا مذہب محبت ہے، ہمارا تو مسلک محبت ہے، ہمارا تو دین محبت ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو اعلان ہے اللہ لا ایمان لمن لا محبت، آگاہ ہو جاؤ، محبت ایمان کے بغیر، ایمان محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی محبت رسول اللہ، اور انہوں نے جس سے محبت کا حکم دیا سب سے محبت ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب بکری ذبح ہوتی تھی فرماتے تھے پہلے بکری کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر جائے گا، وہاں کھائیں گے، وہاں پہ ہم کھائیں گے۔ سہیلیوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، بیوی بیوی کے وصال کے بعد سہیلیوں کا اتنا خیال ہے، تو بیوی کا کتنا خیال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے یہاں بیوی کا تصور ہے، لیکن جہالت کا برا ہو کہ دین نہیں سیکھا، اس لیے ساری قیامت ہے، سارا طوفان بدتمیزی ہے۔ مسلمانوں آپ کو بتاؤں، شاید کبھی میں نے ذکر کیا ہو لیکن آپ سن لیں، یہ جو
مکہ شہر ہے. لوگ تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ سمرقند اور بخارا بیوی کے رخسار کے تل پہ بسایا گیا ہے. میں نے کہا کہ سمرقند بخارا تک محدود ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مکہ بھی بسا ہے کسی بیوی کی قربانی پر. سبحان اللہ. مکہ بھی بسا ہے کسی بیوی کی قربانی پر. کیسے؟ اللہ نے کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. بیوی کہتی نہیں کیوں، کوئی ناراضگی، کوئی ناراضگی، کوئی ناراضگی نہیں ہے. بلکہ حضرت ابراہیم جیسا خلیل اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن حکم پہ عمل کرنے میں محبت کا اظہار بیوی کی طرف دیکھا نہیں. کیوں؟ اگر دیکھ لوں تو محبت زنجیر بن جائے گی پہنوں کی، نہ اس کو چھوڑنے دے گی نہ مجھے جانے دے گی. تو دیکھتا ہی نہیں تاکہ زنجیر نہ بنے. البتہ اس خوبصورت اور پیاری بیوی میں جو ہم سب کی امی جان ہے، اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے رسول کی امی جان ہے، رشتے میں دادی ہے سیدہ حاجرہ. کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا توجہ کریں ان خواتین کے عزم پر، اگر اللہ کا حکم ہے پھر جائیے. اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ میرے لیے کافی ہے. بیٹھ گئی شوہر کی وفا کے ساتھ، اور پھر وہی بیٹھنا مکہ شہر کی آبادی کا سبب بن گیا. تو یہاں یہ فقیر قادری عرض کرتا ہے کہ اگر بیوی شوہر سے پیار کا حق ادا کر لے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے. اور اگر شوہر بیوی سے سچا پیار کر لے تو بخارا اور سمرقند جیسا شہر بستا ہے اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے. یہ کہیں اور نہیں ملے گا، صرف ہمارے یہاں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ میاں بیوی کے ساتھ سیریل دیکھ کر مت سیکھو، رسول اللہ کی زندگی دیکھو. اللہ نے جو زندگی گزاری ہے نا، یہ کچھ آپ کی کمی ہے. کمی جو یہ جو جنازے نکلنے عزت کے، آپ کی کمی. مارتے ہو، گالی دیتے ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو، اور اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہو، بیوی کو گالی دیتے. ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا طلاق کبھی مرد نہیں دیتا. ہاں، طلاق مرد نہیں دیتا بلا عذر شرعی. طلاق تو نام مرد دیتا ہے. جو مرد ہوتا ہے وہ نباہ کرتا ہے. وہ کہا نہیں اچھی نہیں تھی. میں نے کہا اچھی اور بری کی بات چھوڑ، سیدھی کس کے گھرائی جو تیرے گھرائی؟ پوچھ لو علماء سے، سیدھی کس کے گھرائی؟ کہا کسی کے سیدھی نہیں. میں نے کہا یہی تو ہونا ہے کہ تجھے دین نہیں پڑا. جب حضرت سارا کی شکایت ابراہیم خلیل نے کر مولا اور سارا مجھ سے جھگڑا کرتی ہے تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ میرے خلیل، میں نے تیری پیدا ہی کی ہے عورت کو. عورت تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے. اللہ نے فرمایا سیدھی مت کرنا. اللہ نے حالانکہ وہ شام والی عورتیں تھیں، ان کے بارے میں بات ہی نہیں ہو سکتی، کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اتنی بلندیوں پر ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تیری پسلی سے پیدا کیا. جب عورت ہے ہی تیری تو سیدھی کرنے کی کیوں کوشش کرتی ہے؟ اب دانشمندی اس میں ہے، اسی تیری کے ساتھ سیدھے سے نبھا. اگر سیدھی کرنے جاؤ، اس کو اللہ نے تیرا پیدا کیا اس کو آپ سیدھی کریں گے، ہم کر لیں گے نہیں. ہوشیاری اسی میں ہے کہ کرو، نبھا کرو، کیا ملے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا بیوی کے ظلم پہ صبر کرو گے اللہ صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے. اور عورتیں صبر کرے شوہر کے ظلم پر، اللہ اسے آسیہ اور مریم کے صبر کی طرح ثواب عطا کرتا ہے. اور حضور نے کیسی زندگی گزاری سیریل سے مت سیکھو. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی اتنا پیار کرتے تھے میرے آقا کہ جب دودھ وغیرہ آتا گھر میں پینے کے لیے پہلے ہمیں دیتے تھے. آج کا جاہل معاشرہ تو یہ ہے اگر بیوی کے منہ کا کھا پی لیا تو کہا دیکھو غلام بن گیا. اللہ اکبر. ساری دنیا جس کی غلامی کرتی ہے وہ رسول پہلے بیوی کو دیتے ہیں اور فرماتی ہے جہاں سے منہ لگا کر میں دودھ پیا کرتی تھی حضور میرے ہونٹوں کا نشان دیکھ کر. اسلام صرف تسبیح مصلی کا نام نہیں ہے، اسلام پورا
نظام حیات ہے. جہاں سے میں ہونٹ لگا کر دودھ پیتی تھی حضور اس ہونٹ کا نشان دے کر وہیں سے دودھ نوش کرواتے تھے. جب ہم کھانے بیٹھتے تو بعض بار ایسا ہوتا میں ہڈی چوس کر کے حضور کو دیتی, حضور میری چوسی ہوئی ہڈی کو چوسا کرتے. یہ محبتوں کا ماحول تھا. جب ایسی محبت کا ماحول ہوگا تو طلاق کہاں ہوگی, اختلافات کہاں ہوں گے, اور بیٹیاں کیوں دوسروں کے ساتھ بھاگے گی. اور ایک بات آخری میں یہ بھی کہہ دوں, شادی شدہ عورتوں کا دوسرے مردوں کی طرف میلان یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے جو پیار ملنا چاہیے وہ پیار نہیں مل پاتا. اس لیے پیار کا بھوکا انسان کسی اور طرف تک سکتا ہے. گھر میں اتنا پیار دے دو کہ کسی اور طرف نگاہ اٹھنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. گفتگو بہرحال پھر بھی ادھوری ہی رہ گئی, انشاءاللہ کسی موقع سے پھر بات کریں گے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیے. لائٹ بند ہوگا, ذکر دعا ہوگی, اس کے بعد میں ابھی اصل موقع باقی ہے کیونکہ جب دعا کی جاتی ہے دعا مفعول عبادت, دعا عبادت کا مقصد ہے. آپ نے سنا, اب آئیے دعا کر لی جائے, پھر دعا کے بعد جائے سب بیٹھ جائیں, دعا میں شریک ہو سکتا ہے کسی کی آمین ہماری